السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے پر مجھے اللہ سے امید ہے کہ پچھلے ایک سال کے روزے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ بن جائے گا، اور آنے والے جو سال ہے اس کے گناہوں کا بھی۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کا روزہ کب رکھیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ کب رکھیں، کیونکہ سعودی عرب میں حج ایک دن پہلے ہوتا ہے اور ہمارے یہاں عرفہ کا روزہ دوسرے دن اگلے دن ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ 2 روزے رکھ لیں، لیکن ہمیں اپنے کیلنڈر کے حساب سے روزہ رکھنا ہے۔ جس طرح ہم رمضان المبارک میں اپنے کیلنڈر کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح عرفہ کا روزہ بھی ہمیں اپنے کیلنڈر کے حساب سے رکھنا ہے، تو اسی حساب سے ہمارا قبول ہوگا۔ عرفہ کا جو دن ہے یہ بہترین دن ہے کہ اس دن جتنے گناہوں سے لوگوں کو رہائی دلائی جاتی ہے، اتنے کسی دن لوگ رہا نہیں کیے جاتے۔ عرفہ کا دن جو ہے ایک بہترین دن ہے، پورے سال میں جس قدر لوگ اس دن میں بخشے جاتے ہیں، پورے سال میں اتنے بخشش نہیں ہوتی جتنی اس دن میں ہوتی ہے۔ شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، دھاڑے مارتا ہے، اپنے اوپر مٹی پھینکتا ہے کہ ہائے میں نے پورا سال انسانوں کو گناہوں پہ آمادہ کروا کے، ان سے گناہ کروا کے میں تھک گیا، اور یہ جب حج کا دن، عرفہ کا دن آتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس پہ وہ خوب چیختا چلاتا ہے۔ شیطان اس دن بہت روتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو گناہوں میں اتنا گرا دیا، اور اس نے ایک دن میں اللہ سے معافی مانگ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، اور پھر اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ اس پہ بڑا ہی گرا گزرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ شیطان کے شکنجے سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ حج کے دن بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی بات اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دن خاص دعاؤں کا دن ہے۔ اس دن دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ عرفہ کا دن خوب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنی آپ دعائیں کر سکتے ہیں اتنی دعائیں کریں۔ یہ دعاؤں کا دن ہے۔ اس دن اسپیشلی دعائیں کی جاتی ہیں کہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ نے پورے توکل، پوری امید کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کرنی ہیں۔ آپ نے رات تک، یعنی ظہر سے لے کے یا صبح سے لے کے رات تک آپ نے دعائیں کرنی ہیں اس دن مغرب تک، کہ یہ دعاؤں کا دن ہے۔ اگر کوئی 2 روزے رکھ سکتا ہے 2 رکھ لے، یعنی 8 اور 9 کا، یعنی کہ ایک سعودی عرب کے ساتھ جو حج کا دن ہے اس دن مل جائے، اور ایک جو ہمارے یہاں ہے۔ لیکن بہترین یہی ہے کہ اگر کوئی 2 نہیں رکھ سکتا تو حالی اس نے عرفہ کا روزہ رکھنا ہے تو وہ اپنے ہی کیلنڈر کے حساب سے رکھے گا۔ جیسے کہ ہمارے کیلنڈر کے حساب سے عرفہ کا روزہ بدھ والے دن بن رہا ہے، یعنی کہ 9 ذی الحجہ جو بدھ والے دن بن رہا ہے۔ آج سوموار ہے، منگل اور بدھ، یعنی کہ پرسوں بن رہا ہے۔ تو عرفہ کا روزہ ہم نے اپنے کیلنڈر کے حساب سے رکھنا ہے۔ اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو 2 اکٹھے رکھ لیں، نہیں تو اپنے کیلنڈر کے حساب سے رکھنا ہے۔ اور بہترین دن ہے، یہ دعاؤں کا دن ہے۔ بار بار کہہ رہی ہوں، آپ نے خوب دعائیں کرنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلوانی ہے، اللہ کی رضا طلب کرنی ہے، اپنے کاروبار، صحت، عزیز و اقراب اور ملک کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ تو یہ دعاؤں کا دن ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر سفر پر ہیں تب بھی خوب دعائیں کرے، اور کثرت سے تکبیرات کا بھی ورد کرے، تاکہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی آپ کی قبول ہو اور اللہ کی بڑائی بھی کرتے جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔